السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی رپورٹرز میں خابر گمن اور چودھری غلام حسین صاحب۔ ناظرین، آج آپ نے دیکھا حکومت نے پیٹرول کی پرائسز بڑھا دی، پر لیٹر 19.95 پیسے 20 روپے بنتی ہے۔ ظاہر ہے اس سے عوام کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ پڑے گا، جو عوام کے اوپر ایک پیٹرول بم، جس طرح خبریں آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ظلم ہے۔ جب ایندھن کی قیمتیں بڑھتی ہیں، پیٹرول ڈیزل، تو وہ براہ راست اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ باقی بھی تمام جو ہے اشیاء کے اوپر آتا ہے۔ ظاہر ہے ٹرانسپورٹیشن ہے، اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو کھانے پینے کی اشیاء ہے ان کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، تو پھر آٹومیٹیکلی کرائے ہوں، یہ ہورونوش کی چیزیں ہوں، ان کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو نرخ ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ ظلم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں صبح دوپہر شام مختلف کہانیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی، کہ ان کے اوپر بھی ایک ظلم ہو رہا ہے۔ کہانیاں ہیں، چودھری غلام حسین صاحب بھی آپ کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر مختلف واقعات سنا رہے ہیں، اور وہ کچھ ریکارڈ کا حصہ ہیں، کچھ ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ لیکن ناظرین، ایک جو ظلم ہو رہا ہے اس کی طرف ہم بارہا اپنے پروگرام کے اندر اشارہ کرتے رہے ہیں، نشاندہی کرتے رہے ہیں، وہ ہے ظلم آئین پاکستان کے ساتھ۔ آئین پاکستان ناظرین، کسی بھی ملک، کسی بھی جمہوری ملک کا جو قانون ہوتا ہے، اس کا جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ایک لیونگ آرگنزم کا اس کو درجہ دیا جاتا ہے، وہ سانس لیتی ہے۔ وہ جو ڈاکومنٹ ہے اس کو سیکرڈ ڈاکومنٹ ہم کس لیے کہتے ہیں؟ وہ سیکرڈ ڈاکومنٹ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ ایک سول سوسائٹی کے اندر جو لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ میل جول ہے، اداروں کا لوگوں کے ساتھ، ایک سول جج ہے، اس کے سامنے ایک بہت بڑا آفیسر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو سول جج کے پاس آج کل جس طرح فارمر پرائم منسٹر، پی ٹی آئی کے چیئرمین روزانہ کی بنیاد کے اوپر مختلف عدالتوں کے سامنے ہوتے ہیں، ایک طرف دیکھا جائے ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے، لیکن ان کے اوپر الزامات ہیں، اور آئین اور قوانین کے تحت ان کو اپنے الزامات کا جواب دینے کے لیے ان عدالتوں کے سامنے موجود ہونا پڑتا ہے۔ وہ کیا چیز طے کرتی ہے، وہ سارے کا سارا طریقہ کار، وہ یہ آئین پاکستان ہے۔ اور اگر آئین پاکستان سے انحراف شروع ہو جائے گا تو ظاہر ہے پھر یہ جو کتاب ہے، یہ جو ایک سیکرڈ ڈاکومنٹ ہے، مقدس ہمارے لیے کتاب ہونی چاہیے، تو پھر یہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ تو یہ ظلم جو بنیادی طور پر ویسے تو پاکستان کے اندر چوہدری صاحب جنرل ضیاء کے زمانے بھی ہوا، جنرل مشرف نے بھی اپنے حساب سے ایک جو ہے نا وہ موم کی ناک کی طرح آئین کو اپنے حساب سے استعمال کیا، لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ لحاظ رکھا۔ لیکن ناظرین، موجودہ جو جمہوریت پسند ہماری جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، جو انہوں نے اس آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اور جو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک دیکھ رہے ہیں، اس کی جو مثال ہے وہ پاکستان کی سیاسی، عدالتی اور سماجی معاشرتی کسی بھی تاریخ کے اندر آپ کو نہیں ملتا کہ آئین کو بالکل اس طرح آپ نے پسے پش ڈال دیا ہے۔ پاکستان کا جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، بڑا کورٹ ہے، اس کے ایک نہیں دو حکموں کو آپ نے جو بالکل ردی کی ٹوکری کے اندر پھینک دیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی، ہم اس قانون، اس آئین کو مانیں یا نہ مانیں۔ تو ناظرین، اس وقت پاکستان کے اندر عوام کے ساتھ مہنگائی کی شکل میں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو موجودہ حکومت ظاہر ہے ان کی وہ اپوننٹس ہیں، ان کے ساتھ پولیس کے ذریعے یا باقی جو بھی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں اس کے ذریعے ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ ظلم ناظرین اس کتاب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ کے سامنے اس کی چند ایک مثالیں رکھ دیتے ہیں ناظرین۔ کل جو ہے 31 اگست کو ناظرین، بروز سوموار، پاکستان الیکشن کمیشن نے ناظرین ایک خط لکھا ہے، اور خط لکھا ہے انہوں نے کے پی کے کی جو نگراں حکومت ہے ان کو، یہ جو الیکشن کمیشن کے سیکرٹری ہیں عمر حمید صاحب، انہوں نے ناظرین یہ خط لکھا ہے، اور خط کے اندر وہ کیا فرماتے ہیں یہ آپ کے سامنے، خط تو انگریزی کے اندر ہے لیکن ہم اس کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آئین پاکستان کے ساتھ یہ ظلم کیوں کر ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ خط شروع ہوتا ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت آزادانہ، منصفانہ، شفاف اور غیر جانبدارانہ انداز میں انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے نگراں حکومت کو الیکشن کمیشن کی معاونت کا ایک خصوصی کردار ادا کرنا ہوتا ہے، تاکہ تمام سٹیک ہولڈرز یعنی مختلف سیاسی جماعتوں کے انتخابی امیدواروں کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے، اور امیدوار بغیر کسی خوف یا حمایت، کسی مدد یا رکاوٹ ووٹرز کے سامنے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکے۔ نگراں حکومت بشمول کابینہ،
ارکان مشیر، معاونین خصوصی اور دیگر جو متعلقہ عہدیدار صرف اسی صورت میں ایک بامقصد ماحول فراہم کر سکتے ہیں اگر خود کو وہ سیاست اور انتخابی مہم میں ملوث نہ کریں، جو کہ الیکشن کے ایکٹ 2017 کے سیکشن 230 کی شکوں 1D اور 2G کی خلاف ورزی ہے۔ مگر افسوس کہ میڈیا اور دیگر ذرائع سے الیکشن کمیشن کے نوٹس میں آیا ہے کہ کچھ وزراء، مشیر اور معاونین خصوصی کو سیاسی وابستگی کی بنیاد پر موجودہ نگراں کابینہ میں شامل کیا گیا۔ سابق نگراں وزیر شاہد خٹک صاحب کی نگراں حکومت میں تقرری اس کی واضح ترین مثال ہے، جنہیں میڈیا پر دیکھا گیا اور واضح طور پر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ کچھ دیگر وزراء کو بھی میڈیا پر اپنی پارٹی سے وابستگی تسلیم کرتے ہوئے پایا گیا، جبکہ الیکشن کمیشن کے ایکشن لینے پر شاہد خٹک کو نے اپنی وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ کچھ وزراء، مشیران، معاونین خصوصی اور دیگر متعلقہ عہدیداروں کا یہ رویہ نگراں حکومت، آئین پاکستان اور الیکشن ایکٹ 2017 کی روح کے بالکل منافی ہے۔ ان حالات کے تناظر میں الیکشن کمیشن آپ سے درخواست کرتا ہے کہ نگراں کابینہ کے ارکان کی تعداد کم سے کم رکھتے ہوئے الیکشن قوانین کی متعلقہ شکوں میں بتائے گئے طریقہ کار کی روشنی میں نگراں کابینہ میں تقرریوں کا از سر نو جائزہ لیا جائے اور ایسے وزراء، مشیر، معاونین خصوصی کو جو سیاست میں ملوث ہیں انہیں فی الفور برطرف کیا جائے تاکہ مستقبل میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جا سکے۔ امید ہے اس معاملے کو آپ اولین ترجیح دیں گے۔ عمر حمید، سیکرٹری الیکشن کمیشن۔ ناظرین، پاکستان کے اندر جس طرح میں نے کہا کہ سوری چوئی صاحب تھوڑا سا وقت زیادہ لے رہا ہوں کہ آئین کے ساتھ ظلم کب شروع ہوا؟ آپ کو یاد ہوگا ناظرین، پنجاب اسمبلی کو 14 جنوری کو اس وقت کے چیف منسٹر پنجاب کے چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک سمری بھجوائی جو گورنر صاحب کو، اور اس کے ودن 48 آورز جو ہے اس کی تحلیل ہوگی، اسمبلی ختم ہوگی۔ 90 روز کی جو آئینی مدت تھی جس کے اندر انتخابات وہاں پہ پنجاب میں ہونے چاہیے تھے، 14 اپریل کو مکمل ہو گئی۔ آج 1 اگست کو 90 دن کی آئینی مدت گزرے ہوئے بھی ناظرین 110 دن ہو گئے ہیں۔ پنجاب کی 12-13 کروڑ عوام جو ہے ان کا جو بنیادی حق ہے، آئین جو فراہم کرتا ہے ووٹ کا، اس سے وہ محروم ہیں اور 110 دن سے وہ محروم ہیں۔ اسی طرح ناظرین کے پی اسمبلی کی تحلیل کو جو ہے 196 روز مکمل ہو چکے ہیں۔ کے پی اسمبلی 18 جنوری کو تحلیل ہوئی تھی۔ 90 روز کی آئینی مدت 18 اپریل کو مکمل۔ آج 1 اگست کو 90 روز کی آئینی مدت گزرے ہوئے بھی 106 دن ہو گئے۔ شعیب شہین صاحب ہمارے ساتھ سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے، ان کو ہم نے دعوت دی۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سر معذرت چاہتا ہوں تھوڑا وقت میں نے زیادہ لے لیا۔ جو میں نے بات کی ہے، بیانیہ تو آج کل ویسے تو سیاسی جماعتیں بناتی ہیں، جو ہم نے ایک ابتدائی کے اندر بات کی ہے، یہ اس آئین کے ساتھ ظلم، زیادتی پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلے بھی کبھی ایسا ہوا؟ دیکھیں ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، لیکن آپ کے پہلے الیکشن والی بات پہ میں ایک بات کر کے پھر اس طرف آتا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں، الیکشن کمیشن جاگ گیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ ان کو آج کے پی کے یاد آ گیا کہ جی سیاسی لوگ بیٹھ گئے ہیں۔ تو جو تماشا بظاہر غیر سیاسی لوگ کر رہے ہیں پنجاب میں، جس طرح چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، جس طرح لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، جس طرح پی ٹی آئی کے ورکرز کو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، کرش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، گھروں کو ڈیمالش کیا جا رہا ہے، بزنسز بند کیے جا رہے ہیں، اگر کسی کا پیٹرول پمپ ہے وہ بند ہے، کسی کا کوئی رشتہ دار ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ ہے، یعنی کوئی اس کی حد نہیں ہے۔ جس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دے دوں، حماد اظہر کہتے ہیں جی اس کا چونکہ وہ نہیں ملا تو ہم نے اس کے باپ کو اٹھا لائے۔ 20 سال پہلے، 85 سال کی عمر، 20 سال پہلے سیاست چھوڑ گیا۔ محسن نقوی صاحب ہے ہمارے وہاں پہ چیف منسٹر ہیں پرانے، میرا مطلب ہے کہ وہ غیر سیاسی ہیں، بقول ان کے وہ غیر سیاسی ہیں، وہ لائسنس دے دیے جو یہ سیاسی کر رہے ہیں، جو وہ ان کے سامنے آ گیا۔ پارلیمان بھی موجود ہے، قانون سازی بھی ہو رہی ہے، وہاں پہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر درجنوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قانون پاس ہو رہے ہیں، سینٹ ہو، نیشنل اسمبلی سب چل رہے ہیں۔ چوئی صاحب کو بھی ایڈ کرتے ہیں۔ چوئی صاحب معذرت چاہتا ہوں تھوڑا وقت زیادہ لے لیا۔ اب لاہور میں آپ کے محترم چیف منسٹر محسن نقوی صاحب بھی ہیں، کے پی کے اندر وہ اعظم خان صاحب ہیں۔ اب جو جو بات بن رہی ہے، جو وجہ سامنے آ رہی ہے کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کو یہاں پہ شہر اقتدار کی بات یہ بتا رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ پنجاب بھی چل رہا ہے، خیبر پختونخوا بھی چل رہا ہے، تو اسی طرح 12-13 اگست کے بعد جو ہے موجودہ اگر پارلیمان ختم ہو جائے گی، ہونی تو ہے، اگر تو ہمیں نہیں استعمال کرنا چاہیے ورڈ،
تو نیشنل اسمبلی کے بعد جو ہے یہ بھی چلتا رہے گا, وفاق بھی چلتا رہے گا, تو آپ کو پریشانی کیا ہے؟ ایک مثال بنی ہوئی ہے, اس کو ہم فالو کریں گے, بندہ اپنا کوئی بیٹھ جائے گا, وہ سیاسی یا غیر سیاسی, آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ محترم کیا اعتراض بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ محسن نقوی کی جو نگران حکومت ہے پنجاب کی, انہوں نے ایک سرکولر جاری کیا کہ آپ نے مسلم لیگ این کے لوگوں کے سیمینار کرنے ہیں کالجوں اور اسکولوں میں اور یونیورسٹیوں میں, اور وہ کرائے. اس کے بعد 10,000 کے قریب بندہ جو ہے پنجاب میں وہ انہوں نے گرفتار کرایا پولیس. اس اصل میں وجہ یہ ہے کہ انہوں نے انتظامیہ اور پولیس, سول سروینٹ اور پولیس فورس, ان کے اندر اپنے بندے مسلط کر کے ان کے ذریعے ایک ایسی سیاست گردی اور اس طرح کا ظلم زیادتی کو رواج دیا ہے کہ اللہ کی پناہ. یہ کوئی پاکستان کے ساتھ اچھائی نہیں کر رہے, اور اب یہ اپنی عرضیاں ڈال رہے ہیں کہ ہم نے تو آپ کے مخالفوں کو کچلا ہے, ہمیں وہاں نگران وزیر اعظم بنایا جائے. اور اسی طرح کے ایک اور, اب آپ اگر حیران نہ ہو کہ کسی محسن کا نام نہ آ جائے. اور دوسرا, یہاں احسان رکھنا بھی نہیں چاہیے, احسان رکھنا بھی نہیں چاہیے, پر ظاہر بات ہے کیا کریں جو صاحب. جی نمبر 2 آپ نوٹ کریں, اور شاہین صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, آپ بڑی دلیری سے, جرأت سے, بہادری سے اور قاعدے قانون کے مطابق عدالتوں میں عوام کے حقوق کے لیے, سیاسی آزادیوں کے لیے, جمہوری ماحول کے لیے اور میڈیا کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اور آپ جیسے ہزاروں وکیلوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے, لیکن آج بھی صحافی جو ہے غائب ہے, کئیوں پر حملے ہو رہے ہیں. ہمیں دھمکیاں لسٹ جاری کی ہے یہ نون لیگ کے ایک خاتون نے, جس میں ہماری تصویریں لگا کے کہ جی فلاں کو شہید کرا دیا ہے, اب ان کی باری ہے, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں آئین اور قانون کے مطابق الیکشن ہونے ہیں تو پھر یہ بدترین متعصب حکومتیں جو ہے مسلط ہوئی ہیں, اور مرکز میں بھی اسی کی تیاری ہو رہی ہے, تو پھر کون سی الیکشن اور کون سا سوال جو کون سا قانون جو ہے؟ شعیب صاحب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اب الیکشن جو ہے آرٹیکل 224 تو بڑا واضح ہے کہ ایک نگراں وزیر اعظم کو بننا ہے, ود ان 60 ڈیز یا 90 ڈیز الیکشن ہونا ہے. ایک طرف حکومت یہ کہتی ہے کہ تمام تر اختیار جو ہے الیکشن کروانے کا, جو کہ آئین کے اندر بہت واضح ہے, انہوں نے لیٹسٹ جو ہے نئی ترامیم بھی کر دی ہیں, کو الیکشن کمیشن کے پاس ہے, وہ ڈیٹ جو بھی دے گا. دوسری طرف یہ کبھی 60 دن کی بات کر رہے ہیں, کبھی 90 دن کی بات کر رہے ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں کہ 6-8 ہفتے شاید اور بڑھانا بھی پڑ جائے, کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو یہ اب ہوگا کیا آپ کی نظر میں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے بینگ اے سینئر لائر, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ؟ دیکھیں 2 غیر آئینی حکومتیں آلریڈی بیٹھی ہوئی ہیں آپ کے سامنے, پنجاب میں اور کے پی میں. 90 ڈیز کے بعد تو وہ غیر آئینی ہیں, کوئی کام ان کا انلیگل نان کانسٹیٹیوشنل ہے, عدالتیں بھی اس پہ خاموش ہیں. اور آج جو کچھ انہوں نے کیا ہے, 20 روپے پیٹرول بڑھا کے 5 پیسے کا اس میں ہمیں مہربانی کر دی انہوں نے, 19.95 روپیز کا بڑھایا. یہ ان کی نیت نہیں ہے الیکشن کرانے کی. میں تو اب اس بات پہ یقین مجھے ہو گیا ہے, ورنہ آپ ایکسپائری آف دی ٹرم ہوتی اور 60 ڈیز میں آپ الیکشن کرائیں. اب 3 دن پہلے ڈیزالو کرنا بھی یہ بےایمانی ہے, اس لیے کہ آپ تاکہ آپ کو 90 دن مل جائیں, اور 90 دن میں بھی انہوں نے الیکشن نہیں کرانا. مجھے بتائیں جب یہ 90 دن میں الیکشن نہیں کرائیں گے, ان کے اپنے جو الفاظ ہیں کہ جی 90 ڈیز کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے الیکشن کرائیں یا 60 دن جو بھی ہے, لیکن اگر اس کے بعد نہ کرائیں تو کوئی فرق نہیں ہے, جب چاہیں کرا لیں. آپ کا راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر کہتا ہے 10 سال بھی نہ کرائیں تو کوئی غیر آئینی حرکت نہیں ہے. تو آپ نے اگر آئین کی روح تو یہ کہتی ہے نا کہ کوئی بھی امور مملکت ہوں وہ آپ نے منتخب نمائندوں کے ذریعے انجام پانے ہیں. اگر آپ نے منتخب نمائندوں کے ذریعے نہیں کریں گے تو سارا انکانسٹیٹیوشنل یہ سیریز آف ایکٹس ہوگا. اگلا سوال یہ ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ جو بھی اعتراض آتا ہے ہم عدالتوں کے سامنے جاتے ہیں, آپ کی پٹیشنز ہوتی ہیں, پی ٹی اے کی طرف سے پٹیشنز ہوتی ہیں سپریم کورٹ کے اندر, ہم جا کے وہاں پہ جواب دیتے ہیں, اپنے دلائل دیتے ہیں کہ یہ ہمارے دلائل ہیں جس کی وجہ سے ہم نے کے پی میں ڈیلے کیا, جس کی وجہ سے پنجاب میں ڈیلے کیا, اگر ضرورت پڑی تو یہاں پہ بھی ڈیلے کرے گا. تو یہ جو آئین ہے, یہ جو بیچارہ آئین ہے, اس کی عملداری جو کس نے کروانی ہے؟ چودھری غلام حسین یا خاور گمن صاحب, تو ہمارے پاس تو اتنے اختیارات نہیں ہیں. عدالتوں نے اور اداروں نے کرانی ہے. عدالتوں نے آپ کے سامنے 1 مارچ کو فیصلہ دیا کہ ود ان 90 ڈیز الیکشن کراؤ. 30 اپریل کی ڈیٹ فکس ہوگی پنجاب کی. وہ فیصلہ آج بھی فیلڈ میں موجود ہے لیکن ہوا میں اڑ گیا ہے.
کاغذوں کی طرح پینڈنگ ہے. اب یہ سپریم کورٹ کو آج بھی میں نے کہا ہے واحد فورم ہے, آپ کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں. اگر آج آپ ان لوگوں کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے, چونکہ آپ نے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہوئی ہے, یہی الفاظ میں نے کہے, آپ نے تحفظ دینا ہے, یو آر دی اونلی انسٹیٹیوشن, اور ورنہ اس افراتفری, انتشار اور فرسٹریشن کو کوئی اور رخ مل جائے گا. اور ہم نے اگر رول آف لا, آئین کی بحالی اور قانون کی بالادستی کے لیے عدلیہ نے اور وکیلوں نے کام نہ کیا تو پھر کوئی سیگمنٹ آف دی سوسائٹی سٹینڈ نہیں کر پائے گا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے فیصلے کر دیے, آج جس نے عمل درآمد نہیں کیا ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اگر سپریم کورٹ پیچھے ہٹ جاتی ہے اور ایکشن نہیں لیتی تو پھر کل سوال اٹھے گا, مورخ یہ ضرور لکھے گا تاریخ میں کہ ٹھیک ہے عمرتا بندیال صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, تمام تر پریشرز کے باوجود اس نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیے ہیں, لیکن اس کی عمل درآمد بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر عمل درآمد نہیں کر سکتے تھے تو پھر مجھے بتائیں ایک عام آدمی کے اوپر عمل درآمد کیسے کرائیں گے؟ چاہ رہے ہیں نہیں, عمل درآمد تو کرانا تھا, یہ نوبت ہی کیوں آنے دی؟ آپ نے دیکھا کہ ایک دفعہ جب نسیم اسلم شاہ نے وہ بلک سین مزاری کی گورنمنٹ توڑی, کوئی ریٹن آرڈر نہیں ہوا, زبانی آرڈر ہوا, تو وہ پی ایم ہاؤس کے بیک ڈور سے اپنا سندھ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے غالباً, تو وہ بستہ اٹھایا اور چلے گئے. یعنی کوئی حد ہے یار. اور پوری ڈٹائی سے انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی نہیں عمل کرنا. بار بار وزیروں نے, وزیر اعظم نے اور ان کے آدمیوں نے, اور چھوٹے چھوٹے وہ کئیوں نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں, وہ انہوں نے برملا اعلانات کیے. لیکن آپ شاہین صاحب, شعیب شاہین صاحب, ایک میرا بات نوٹ کر لیں, اگر ایتھے ہونجا نہ پھریا, ایتھے آئین اور قانون تے عمل درآمد نہ ہویا, میں اور تسی آئین دے سامنے اور قانون دے سامنے نہ کھڑے ہوئے اور اپنے اپنے کرتوتاں دے جواب نہ دیتا, تے ایتھے جنگل دا قانون بھی نہیں کوئی, ایتھے تے کہ سمندر دے تہ خانے دے وچ ایتھے سٹنا پے گا معاشرے نو. 5 کروڑ لوکاں دا کی کرو گے؟ دیکھیں چوہدری صاحب اچھی بات کی ہے آپ نے. آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جرم ختم نہیں ہوا. جس نے آئین کو پامال کیا, جس نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی وائلیشن کی ہے, دے آر دی کرمنلز, دے ہیو کمیٹڈ اے کانٹیمپٹ آف کورٹ. ان کے خلاف آج بھی ایکشن ہو سکتا ہے. ان کو نااہل بھی کریں, ان کو جیل بھی بھیجیں. آپ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کریں. اگر آپ پریسیڈنٹ سیٹ آج نہیں کریں گے, کل کسی کمزور آدمی کے خلاف آپ فیصلہ دیں گے, وہ کہے گا کہ پھر طاقتور کے لیے اگر الگ قانون ہے اور کمزور کے لیے الگ قانون ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی اگر ہم آئین اور قانون پہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو یہ ملک کی اکائیوں کو, ان کی بنیادوں کو کمزور کرنے کے مترادف ہوگا. خدا نخواستہ آج آپ کی دہشت گردی آپ کے ارد گرد پورے پاکستان میں منڈلا رہی ہے. آج آپ کے ہاں معاشی طور پر لوگ غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے ہیں. اسٹریٹ کرائم اور کرائم اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے نوالا چھیننے کے لیے ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں. اور اس کیفیت میں اگر ہم نے, سب سے اہم بات یہی ہے کہ جو کہ آئین کہتا ہے, قانون کہتا ہے, الیکشن ہونا چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے سپریم کورٹ اپنے احکامات کے اوپر عملداری کے حوالے سے کیا ججمنٹ دیتی ہے. اور ساتھ میں ناظرین اب ظاہر ہے الیکشن تو ہونے ہیں. 12 اور 13 کی درمیانی شب کو موجودہ پارلیمان نیشنل اسمبلی ختم ہو جائے گی, کیئر ٹیکرز آ جائیں گے. اس کے اوپر مزید بات کریں گے ناظرین آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ناظرین. آج کل پی ڈی ایم کے جو تمام لیڈران ہیں اس وقت حکومت کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بیانات سنیں الیکشن کروانے کے حوالے سے, کب ہونے ہیں, کیسے ہونے ہیں, نگراں وزیر اعظم کس نے بننا ہے, الیکشن کمیشن کا کیا کردار ہے, وہ ایک تضادات کا مجموعہ ہے. سیلف کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس ہیں. کوئی ایک بات کر رہا ہے, کوئی دوسری بات کر رہا ہے. آئسنگ آن دا کیک یہ ہوئی ہے, اس پہ مستزاد یہ ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ جو خط لکھ کے وہ ان کے جو تمام ان کے جو بیانات ہیں ان کو مزید بے نقاب کر دیا. اور الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے, جو کل خط لکھا گیا ہے خاص طور پر سیکرٹری الیکشن کمیشن کی طرف سے کے پی کے کی حکومت کو, وہ دوبارہ سے آپ کو بتاتے ہیں, سنواتے ہیں کہ وہ کون سے سوالات ہیں جو الیکشن کمیشن نے ان کے لیے اٹھا دیے ہیں. سب سے پہلے الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ نگراں حکومت کو الیکشن کمیشن کی معاونت کا ایک خصوصی کردار ادا کرنا ہوتا ہے تاکہ تمام سٹیک ہولڈرز یعنی مختلف سیاسی جماعتوں کے انتخابی امیدواروں کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے اور امیدوار بغیر کسی خوف یا حمایت
کسی مدد یا رکاوٹ کے ووٹرز کے سامنے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں۔ نگراں حکومت باشمول کابینہ ارکان، مشیر، معاونین خصوصی اور دیگر متعلقہ عہدیدار صرف اسی صورت میں ایک بامقصد ماحول فراہم کر سکتے ہیں اگر خود کو وہ سیاست اور انتخابی مہم میں ملوث نہ کریں، جو کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 230 کی شکوں 1D اور 2G کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا اہم نقطہ اس خط کے اندر اٹھایا گیا ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ ان حالات کے تناظر میں الیکشن کمیشن آپ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ PK کے چیف منسٹر کو یہ کہا گیا ہے کہ نگراں کابینہ کے ارکان کی تعداد کم سے کم رکھتے ہوئے الیکشن قوانین کی متعلقہ شکوں میں بتائے گئے طریقہ کار کی روشنی میں نگراں کابینہ میں تقرریوں کا از سر نو جائزہ لیا جائے اور ایسے وزراء، مشیر اور معاون خصوصی کو جو سیاست میں ملوث ہیں انہیں فی الفور برطرف کیا جائے تاکہ مستقبل میں آزادانہ، منصفانہ اور شفافانہ انتخابات کرائے جا سکیں۔ اب ناظرین اس پہ سوالات کیا اٹھ رہے ہیں؟ سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے تو پھر الیکشن کمیشن کو یہ اختیار استعمال کرنے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ خود پرائم منسٹر صاحب یہ بات مان رہے ہیں کہ ہاں یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ سنیں۔ الیکشن وقت پہ ہوں گے یعنی نومبر میں ہوں گے؟ الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے، انہوں نے کرانا ہے 54 دن کے اندر ہوں یا 90 دن کے اندر ہوں۔ الیکشن کمیشن میری طرف سے ہم وقت کے اوپر الیکشن کمیشن اس قابل ہوگا کہ وہ الیکشن کا نظام جو ہے اس کو وہ اعلان کر دے۔ ناظرین یہ صرف خالی شہباز شریف صاحب یہ بات نہیں کر رہے، تمام ان کے جو اس وقت حکومتی وزراء ہیں یہ مختلف اوقات کے اندر انہوں نے یہ بات دہرائی ہے۔ الیکشن کا اعلان کرنا، اس کا انعقاد کرنا الیکشن کمیشن اور پاکستان کا کام ہے، وہ آئین کے مطابق اس کو کروائیں گے۔ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے کہ ملک میں انتخابات کس طرح سے، کس ٹائم پہ، کن حالات میں ہونے۔ الیکشن کا اعلان الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، یہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے۔ دیکھیں جی، فائنل فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کروانے یا نہ کروانے کا تو گورنمنٹ نے کرنا نہیں ہے، یہ فیصلہ تو کرنا ہے الیکشن کمیشن نے۔ اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سوال ایک بڑا سوال بن کے اب اٹھ گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ جناب اعلیٰ جو نگراں حکومت ہے اس کے لیے غیر جانبدار ہونا بڑا ضروری ہے، غیر سیاسی ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ تو مجھے یہ اب سوال کرتے ہوئے اب مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ اگر ایک سیاستدان جو ہے وہ غیر جانبدار کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس حوالے سے جو ہماری موجودہ حکومت ہے، جو PDM کی حکومت ہے، انہوں نے سوال اٹھا دیا ہے اور محترم پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کوئی قدغنی کوئی نہیں ہے۔ میرے خیال میں ان کو آئین کا آرٹیکل 224 ضرور پڑھنا چاہیے۔ سنیں کیا فرما رہے ہیں۔ ماضی میں مثالیں ہیں، ٹیکنوکریٹس بھی رہے اور سیمائی پولیٹیشین بھی رہے، تو اس میں جو آئین تو کسی قسم کی قدغن نہیں لگاتا۔ اب ناظرین سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بقول جو ہے شہباز شریف صاحب کے آئین کوئی قدغن نہیں لگاتا، الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک جو سیاسی کارکن ہے یا کسی کی جانبداری ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف، وہ جو ہے نگراں حکومت کے اندر نہیں بیٹھ سکتا۔ اب یہ قضیہ ہے، اس کو حل کرنا ہے۔ اب جو شہباز شریف صاحب نے ناظرین ماضی کی مثالیں دی، اس کے اندر جو ایک ڈیفرنس ہے، ایک بہت بڑا ایک تو ڈیفرنس یہ ہے کہ ماضی کے اندر جو پہلے 90s کے اندر جو لوگ وزراء اعظم بنے جنہوں نے حلف اٹھایا نگراں وزیر اعظم کا، جس میں غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب ہیں، یہ 1990 میں بنے، یہ بلخ شیر مزاری صاحب ہیں، یہ 1993 کو بنے، اس کے بعد معین ایک قریشی صاحب ٹیکنوکریٹ ہیں، یہ 1993 کو آپ کے سامنے ہیں، مہاراج خالد صاحب جو ہیں، مہاراج خالد صاحب بنے، یہ بھی پرانے سیاستدان ہیں، یہ بھی بنائے گئے، میاں محمد سمرو صاحب ایکس چیئرمین سینٹ ہیں، یہ بھی جو ہے نگراں وزیر اعظم بنے۔ لیکن جب 18ویں ترمیم ہو گئی، یہ سیاستدان تھے، اس میں ٹیکنوکریٹ معین قریشی صاحب بھی، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد آرٹیکل آئین کے آرٹیکل 224 کے اندر جب لکھ دیا گیا کہ ایک غیر جانبدار شخصیت کو بننا ہے پرائم منسٹر نگراں وزیر اعظم، تو اس سے پہلے 2013 کے اندر جناب اعلیٰ میر ہزار خان کھوسو صاحب جو ایکس چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بنے، اس کے بعد 2018 میں جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک صاحب کو یہ عہدہ دیا گیا اور انہوں نے انتخابات کروائے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ موجودہ جو PDM کی حکومت کے لوگ ہیں یہ اس بات کے اوپر کیوں پھنسے ہوئے ہیں کہ جناب اعلیٰ سیاستدان ہی ہونا چاہیے؟ خواجہ اسد صاحب سنیں کیا فرما رہے ہیں۔
کہ اگر سیاستدان ہو جائے جو جس کی کوئی ایفیلیشن نہ ہو، کوئی اس کی تمنا نہ ہو کہ جی وہ آئندہ سیاست میں حصہ لینا چاہتا ہے، تو ان کو لا کے تو کرا دینا چاہیے. بیوروکریسی اور ججز جو ہیں یہ سارے ایک اپنی زندگی گزار چکے ہیں، کیریئر گزار چکے ہیں، کوئی اچھا برا پسند ناپسند جو ہے اس کا بیگیج ضرور کیری کر رہے ہوتے ہیں. کاریا صاحب نے بھی کوئی اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا. وزیر اعظم پاکستان ہو، چیف منسٹر ہو، وزراء ہو، یہ سیاسی آفسز خالصتاً سیاسی عہدے ہیں. یہ بھلے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے ہوں، ان پہ سیاسی لوگوں کا آنا چاہیے. یہی ان عہدوں کی توقیر اور عزت کا باعث ہوگا. اب جو رانا تنویر صاحب ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے لیڈر ہیں، وہ کافی ڈرے لگتے ہیں. جو ڈر ہے ان کے اندر وہ اس کا انہوں نے اظہار کیا. انہوں نے کہا جی اگر سیاستدان کوئی نہ آیا تو الیکشن وقت پر نہیں ہوں گے. یہ بھی سن لیں، وہ کہتے ہیں ان کا بیان ہے اگر سیاستدان نگراں وزیر اعظم بنا تو بر وقت الیکشن ہوں گے ورنہ تاخیر کا امکان ہے. اب یہ بھی کافی ان کو ڈر لگا ہوا ہے. شہباز شریف صاحب نے ایک انٹرویو کے اندر جو غیر جانبدار ایک جو وزیر اعظم کی تعریف کی ہے وہ بھی دیکھیں ذرا. غیر جانبداری اس کا ایک نمبر 1 اس کا ہونا چاہیے آرڈر آف پریورٹی، تاکہ الیکشن جو ہوں اس میں کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اور وقت پر جب الیکشن ہو جائیں الیکشن کمیشن بیگل بجا دے تو پھر ایک مینڈیٹ لے کے حکومت. آئین میں قدغن نہیں ہے. غیر جانبدار ہونا ایک نگراں وزیر اعظم کے لیے ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے. اس کے بعد جو سیاستدان سیاسی پارٹیوں کے اندر بھی کوئی غیر جانبدار لوگ موجود ہیں، قاری صاحب نے بتا دیے. ہر جماعت کے اندر کوئی نہ کوئی نام ایسا موجود ہے جو اگر اس کے اوپر اعتبار کر کے یہ ذمہ داری دی جائے تو وہ بالکل اپنی جماعت کی بھی بات نہ مانتے ہوئے اصول کے اوپر چلے گا. ایسے لوگ موجود ہیں. ناظرین، رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے محترم وزیر داخلہ، وہ غیر جانبدار سیاستدان کی ڈیفینیشن کے جو تابع ان کے سامنے نظر آتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کہ سیاستدان ہوتے ہوئے بھی غیر جانبدار ہو سکتے ہیں. وہ بتایا کہ کون سے وہ لوگ ہیں. یہ بات تو ہو رہی ہے نا، یہ کوئی میری جماعت نہیں کر رہی بلکہ سارے ہی کر رہے ہیں کہ سیاستدان جو ہے وہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہونا چاہیے، ٹیکنوکریٹ نہیں ہونا چاہیے، ریٹائرڈ جج نہیں ہونا چاہیے، ریٹائر بیوروکریٹ نہیں ہونا چاہیے، فلاں بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اگر یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سیاستدان نے ہی یہ تجویز ہے. اگر اس تجویز نے سرے چڑھنا ہے اور کسی سیاستدان نے کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہونا ہے تو پھر ایسا ہی نام ہوگا نا. کوئی اگر پی ایم ایل این ہوگی تو اس میں ڈار صاحب کا نام ہو سکتا ہے، اگر پیپلز پارٹی ہو تو اس میں رضا ربانی صاحب کا ہو سکتا ہے، اسی طرح سے جے جو آئی میں کوئی نام ہو سکتا ہے. اچھا ناظرین، جو رانا تنویر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر سیاستدان کوئی نگراں وزیر اعظم نہ بنا تو الیکشن وقت پہ نہیں ہوں گے. ایاز میر صاحب میرے پرانے دوست ہیں. ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ نگراں وزیر اعظم کا کیا کام ہے؟ الیکشن تھوڑا ہی اس نے کرانا ہوتا، الیکشن تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. وہ سنیں ذرا. No Prime Minister or Federal Cabinet can control the election. It is the election of Commission of Pakistan جو انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے. کوئی پرائم منسٹر پریزائڈنگ افسر کو کنٹرول نہیں کرتا، ریٹرننگ افسر پھر ڈار صاحب بن سکتے ہیں، وہ کوئی بھی بن سکتا ہے. تو چودھری غلام حسین صاحب، معذرت چاہتا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، پلیز آپ سمجھائیں. بڑے ہیں، آپ نے قریب سے دیکھا ہوا ہے شریف خاندان کو، ان کی سیاست کو. یہ جو ہمیں یہ پامبڑ پوڑی کے اندر انہوں نے ڈال دیا ہے، آپ مستعار لے رہا ہوں آپ سے یہ محاورہ، ایک عجیب قسم کی انہوں نے گنجلک کے اندر ہمیں پھنسا دیا. یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ پلیز لوگوں کو سمجھائیں. لوگ سمجھنا چاہتے ہیں. آپ کی عام فہم زبان ہوتی ہے، محاوروں کے اندر آپ کچھ مثالیں دے کے ایکسپلین کر دیتے ہیں. پلیز. نہیں، دو باتیں ہیں نا. ایک تو یہ الیکشن نہیں کرانے کو تیار، یعنی جو بار بار ایک ہی بیان دیتے جاتے ہیں الیکشن کمیشن نے فیصلہ. الیکشن کمیشن نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ آئینہ قانون کے تحت فیصلہ ہے کہ جب اسمبلی کی مدت ختم ہو تو نئے الیکشن ہونے ہیں 60 دن میں یا 90 دن میں. بس یہ وہ ہم تو جا رہے ہیں بڑا رسوگ میں آیا. خدا ہائے ہمارا جو حلوہ مانڈا لگا ہوا تھا وہ ہاتھ سے نکل گیا. اب کیا کریں گے؟ عوام تو ہمیں گالی دینے کو بھی تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کو تو ہم دیکھنے کو تیار نہیں ہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ حشر کیا 16 مہینے میں.
साड़ी रब्बा इको दुआ, इन्हों को साड़ी जी डैश डैश। तो कहना ये चाह रहा हूं कि ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते, जैसा कि आप, ये हवाई बात तो है नहीं है, ये पंजाब और केपी में जो इन्होंने हशर किया है वो इसका सबूत है। अब इलेक्शन कमीशन जो बातें कर रहा है उस पर कोई एतबार नहीं है। वो उन्होंने बाकायदा एक सोची समझी स्कीम के तहत ही है, इलेक्शन कमीशन हैज बिकम ए पार्टी। कोई मुल्क का बंदा इलेक्शन कमीशन को गैर जानबदार मानने को तैयार नहीं, अनटिल दे प्रूव। थोड़ा सा टोकना चाहूंगा चौधरी गुलाम हसन साहब। देखें, इलेक्शन कमीशन जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि पंजाब के अंदर इंतखाबात करवाएं, केपी के अंदर इंतखाबात करवाएं, इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा, उन्होंने कहा जनाब आला ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, तो खुदा के वास्ते फाइनेंस मिनिस्ट्री, वजीर दाखिला, उसके बाद वजीर दिफा, उसके बाद मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब, ये हमें पैसे चाहिए, हमें पैसे चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, ये हमने बैलेट पेपर छापने हैं। उसके बाद आपको पता है फिर काबीना ने क्या किया। काबीना ने जनाब आला, काबीना ने ये कहा कि जी हम ये फैसला नहीं कर सकते, ये फैसला हम सब पार्लियामान के सामने लेके जाएंगे। अब पार्लियामान को सामने खड़ा कर दिया अदालत के सामने। अभी थोड़ी देर पहले जो शेब शहीन साहब भी हमें बता रहे थे, वो फैसले तो इनफील्ड हैं, अब फैसले हवा के अंदर कहीं तहलील हो गए हैं, कहीं गायब हो गए हैं, या उनके ऊपर कोई फॉलो अप होना है, वो तो आइंदा हफ्ते महीने के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन अब ये जो मौजूदा हालात के अंदर आप देखें क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। मैं नहीं मानता, देखे ना, मेरा तो जाती ताल्लुक है चीफ इलेक्शन। नहीं, सुने तो सही चो साहब। देखिए, मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने चले वो एक क्या सुनूं, वो कह रहा है कि मैं अनाउंस करता कि फला डेट को इलेक्शन है, फिर सारी हुकूमत इंतजामिया ने उस पर कराने थे, वो तो वजूहात बनाने। आपको याद नहीं है, आपको याद होगा चौधरी गुलाम हसन साहब, पंजाब के अंदर उन्होंने तारीख अनाउंस कर दी थी, लेकिन फिर जब कुछ नहीं उनको मिला। अब मुझे ये बताएं, राजा सिकंदर सुल्तान राजा साहब, वो क्या उन्होंने अपने हाथों में ला के जाके लोगों को कहना था इधर ठप्पे लगा दें, तो मैं अब ये देखें आज भी अखबार के अंदर क्या फरमा रहे हैं, देखें जरा इलेक्शन कमीशन क्या कह रहे हैं। अब क्या कह रहा हूं, जहां पंजाब में जो तबाही मचाई है वो उनकी नाक के नीचे है ना। मैं और ये भी बता दूं, मैं लोगों ने उनको बता दिया था कि ये लोग आप जो लगाएंगे ये हशर कर देंगे, सूबे का रिकॉर्ड पर है। लेकिन आप जब आपने आंखों में रुई, आंखों पर पट्टी और कानों में रुई और बस, तो फिर आपको अपने यानी नजर ही ना आए कि आपने क्या करना है। आपको ना सुप्रीम कोर्ट नजर आई, ना आइन नजर आया, ना रोल नजर आया, तो हु इज गोइंग टू बिलीव यू? नो, सॉरी सर, आई एम सॉरी। चलें, देखें, बार बार जो है इलेक्शन कमीशन तो ये कह रहा है कि हम तैयार हैं। आज भी अखबारात के अंदर शायद सुर्खियां लगी हुई हैं, नहीं हर जगह पे बयानात आ रहे हैं। 7 महीने क्यों नहीं इलेक्शन हुए? जो सब आपको बार बार बता रहे हैं कि आप पिछली बात बैठते हैं, लेकिन मसला यह है कि वो आप पार्लियामान को क्या करता है बेचारा इलेक्शन कमीशन। पार्लियामान सामने खड़ा है, काबीना सामने खड़ा हुआ है, अब वो सारा कुछ उन्होंने कहा मेरा काम है यहां आके आपकी मदद करूं, बजाय ये कर दे मैं वहां चाट खाता रहूं, तो फिर आपकी क्या जिम्मेदारी? मैंने शुरू के अंदर यही बात की। चौधरी साहब देखें, ये आइन है ना, तो आइन के ऊपर अमलदारी चौधरी गुलाम हसन साहब ने करवानी है, खाबर गुमन ने करवानी है, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करवानी है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे का सारा मामला है, और सुप्रीम कोर्ट आप देखेगी इसके ऊपर जो अभी शेब शहीन साहब बता के गए हैं कि फैसला भी मौजूद है, उसके ऊपर एक जजमेंट आनी है। वो मोहतरम उमर अता बंदयाल साहब जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस हैं, 16 सितंबर तक इन्होंने रहना है, 17 को गालिबन आ जाना है। काजी फाइज ईसा साहब ने हमारे नए चीफ जस्टिस साहब। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक की तरफ जाना, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक नाज़रीन। आज इस्लामाबाद के अंदर एक बड़े होटल में पाकिस्तान मिनरल समिट हुई। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उसको चेयर किया। गेस्ट ऑफ ऑनर वहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब थे। सारी दुनिया से इन्वेस्टर्स वहां पे मौजूद थे। एक बड़ी ही कम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन वहां पे हमें जो स्टेट मिनिस्टर हैं डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब उनकी तरफ से दी गई। जो अदादोशुमार वहां पे उन्होंने पेश किए जो साहब काफ़ी होशरुबा थे। एक एस्टीमेट के मुताबिक जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मिनरल्स मादनियात मौजूद हैं पाकिस्तान के तूल अर्ज के अंदर, उनकी जो टोटल उन्होंने वैल्यू लगाई है वो चौधरी गुलाम हसन साहब जरा आराम से होश से जरा कुर्सी थाम के बैठिएगा। उसकी जो अमाउंट है वो $6 ट्रिलियन है, बिलियन ही ना। चौधरी गुलाम हसन साहब कह रहा
$6 trillion. It's a very good initiative ناظرین. یہ SIFC کے تحت یہ سارے کا سارا جو پروجیکٹ ہے اس کو ری لانچ کیا گیا ہے ون ونڈو آپریشن کے تحت. وہاں پہ جو محترم آرمی چیف صاحب کی طرف سے جو خطاب کیا گیا قرآنک ورسز کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات امتحان لیتی ہے, مشکل وقت بھی آتا ہے, کبھی ڈر کی شکل میں کبھی خوف کی شکل میں, لیکن یہ ہے کہ ایک مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ جو بہادری کے ساتھ جو ہے نامصائب جو حالات ہیں ان کا سامنا کرے اور اس مشکل وقت سے نکلے, اور بحیثیت قوم جو پاکستان جو پاکستانیوں کے اندر جو اتنی ریزیلینس موجود ہے کہ ہم کامیابی کے ساتھ یہ جو مشکل وقت ہے اس وقت خاص طور پر معاشی طور پر اس کا سامنا بھی کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اگر پوری جو قوم ہے مل کے کام کرے گی, اور جس طرح یہ سارے معدنیات ہمارے ارد گرد دائیں بائیں ہر جگہ کے اوپر موجود ہے, اس جو عنوان تھا اس کانفرنس کا ڈسٹ ٹو ڈیولپمنٹ, پاکستان کے اندر چوہدری صاحب جس طرح بھی بتایا گیا کہ ہر جگہ کے اوپر منرلز موجود ہیں. امید تو یہی ہم کر رہے ہیں کہ یہ جو انیشیٹو ہے, یہ جو اب جو بھی نئی حکومت آئے گی, ظاہر ہے جو اگلے 3 مہینوں کے اندر یا 2 مہینوں کے اندر الیکشن ہوں گے, وہ اس پروجیکٹ کو کنٹینیو کرے گی. آن دا فیس آف اٹس اے ویری گڈ پروجیکٹ چوہدری صاحب. امید ہے کہ آنے والے جو مہینوں سالوں کے اندر جو پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے اوپر کافی اس کے مثبت اثرات پڑیں گے. جی نہیں, مثبت اثرات تو پڑیں گے. کھیل جڑی اڈ رہی ہے کرپشن دی شکل چ, جرائم دی شکل چ, لوٹ مال دی شکل چ, وہ کنے قابو پاڑا ہے. میں تو کہتا ہوں فوج بھی ساتھ ہے, حکومت بھی ساتھ ہے, عوام بھی ساتھ ہے, تو لیٹس گیو ریزلٹس, اور عام آدمی کی 2 وقت روٹی کا کوئی بندوبست ہو. ابن مریم ہوا کرے کوئی, میرے درد کی دوا کرے. دیکھیں چوہدری صاحب, وہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن پرابلم تو ایک جس کو ہمیں ماننا چاہیے وہ تو یہی ہے نا کہ 75 سال ہمیں ہو گئے ہیں, اور ہر موقع کے اوپر جو ہے جو ایک انیشیٹو لیا جاتا ہے وہ آگے چلتا ہے, پھر اس کو روک دیا جاتا ہے. میری نظر میں جو میں نے وہاں پہ دیکھا ہے, جو مجھے سمجھ آیا ہے کہ ایک بہت اچھا ایک انیشیٹو ہے اور اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے, کنٹینیو رہنا چاہیے, اور امید ہے جو بھی آنے والی حکومت ہوگی جس کے پاس بھی مینڈیٹ ہوگا وہ اس انیشیٹو کو آگے چلے گی. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.